بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 402۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے اپنے رب کی 3 چیزوں میں موافقت کی ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاش ہم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیں۔ تو یہ آیت نازل ہوئی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ اور پردے کی آیت میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاش آپ اپنی ازواج کو پردہ کرنے کا حکم دے، کیونکہ ان سے نیکوکار اور فاسق ہر طرح کے آدمی بات کرتے ہیں۔ تو پردے کی آیت نازل ہو گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج غیرت میں آپ کے پاس جب اکٹھی ہوئیں تو میں نے آپ کی ازواج سے کہا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سب کو طلاق دے دی تو عنقریب آپ کا رب آپ کو تمہارے بدلے میں تم سے بہتر ازواج عطا کر دے گا۔ تو یہی آیت نازل ہوئی، عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ۔ خواتین حضرات، اس حدیث پاک کے اندر امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضرت انس کو کہتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کی 3 باتوں میں موافقت کی ہے، اور پھر ان 3 باتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ حالانکہ جیسا کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو عرض کیا، اللہ کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات اور ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اسے قرآن بنا دیا۔ لیکن حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادباً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا خیال کرتے ہوئے، ادب کرتے ہوئے یوں عرض کیا کہ میں نے اللہ کی 3 باتوں میں موافقت کی۔ اور پھر محدثین فرماتے ہیں کہ یہ 3 باتیں صرف اس حدیث پاک کے اندر ذکر کی گئی ہیں، ورنہ اس کے علاوہ اور بھی کئی باتیں ہیں جس کے اندر حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے جیسے حضور کو عرض کیا یا جو بات کی، اللہ کو وہ بات اتنی پسند آئی کہ اللہ پاک نے اسے قرآن مجید کی آیت بنا دیا۔ اس حدیث پاک میں ان 3 باتوں میں سے پہلی بات یہ ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، کاش ہم مقام ابراہیم کو مصلی بناتے، جائے نماز بناتے، نماز پڑھنے کی جگہ بناتے۔ تو اللہ کو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات اتنی پسند آئی کہ اللہ پاک نے قرآن مجید کی آیت اتاری، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ ابھی حجاب اور پردے کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے، تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے سائے سے بھی شیطان بھاگتا ہے، انہوں نے حضور سے عرض کیا، حضور آپ کی ازواج سے جو امت کی مائیں ہیں، نیک لوگ بھی آتے ہیں، فاسق بھی آتے ہیں، تو کیا یہ اچھا ہو کہ پردے کی اونٹ سے امت کی ماؤں سے سوال کیے جائیں؟ تو اللہ کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ فوراً جو ہے وہ حجاب کے اور پردے کے احکامات نازل فرما دیے۔ اور اس حدیث پاک کے اندر تیسری بات یہ ذکر کی گئی کہ حضرت سیدنا عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے غیرت کے اندر اکٹھی ہوئیں تو حضرت سیدنا عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی ازواج کو، امت کی ماں کو کہا، اگر حضور تمہیں طلاق دے دیں تو اللہ تم سے بہتر ان کو عطا کر دے گا۔ تو ہو بہو اللہ پاک نے قرآن مجید کی انہی الفاظ کے اندر آیت نازل فرمائی۔ اصل میں یہ واقعہ یہ تھا، حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم آپ تمام ازواج مطہرات کو اپنی صحبت سے اور اپنی سنگت سے ان کو شرف بخشتے تھے، لیکن جب حضرت زینب بنت جحش ان کے پاس جاتے تو آپ کو شہد پیش کرتی، اور حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹھاس اور شہد پسند تھا تو آپ شہد نوش فرماتے، جس کی وجہ سے حضرت ام المومنین زینب بنت جحش کے پاس حضور کو دیر ہو جاتی۔ تو دوسری ازواج جن میں بالخصوص حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، انہوں نے غیرت کھائی اور بتقاضۂ بشریت اور بتقاضۂ انسانیت انہوں نے یہ ہیلہ کیا کہ جب حضور ہمارے پاس آئیں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ آپ سے مغافیر کی بو تو نہیں آ رہی؟ کیا آپ نے مغافیر تو نہیں کھایا؟ مغافیر ایسی گوند ہے
جس کی بو حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھی۔ جب حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس آئے، حضرت حفصہ کے پاس آئے، تو ان نفوس قدسیہ نے کہا حضور آپ نے مغافیر تو استعمال نہیں کیا؟ حضور نے کہا نہیں، میں نے تو شہد پیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اب میں شہد کبھی نہیں پیوں گا۔ چنانچہ اللہ پاک نے قرآن مجید کی آیت اتار دی، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ اپنے آپ کو اس چیز سے کیوں روکتے ہیں جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا ہے؟ چنانچہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے قسم توڑ دی اور پھر اس کا کفارہ دیا۔ رہی یہ بات کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انہوں نے کیا نعوذ باللہ حضور سے جھوٹ بولا، تو شیخ الحدیث علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے استفہامیہ انداز سے، سوالیہ انداز سے حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا آپ نے مغافیر استعمال کیا ہے؟ تو ایک ہیلہ کیا ہے، وہ بھی استفہامیہ جملے کے ذریعے۔ لفظ استفہام کا تو ذکر نہیں ہے لیکن جملہ استفہامیہ تھا، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کے لیے ہیلہ کیا، اور یہ جائز ہے اور یہ جھوٹ نہیں ہے۔ محترم خواتین و حضرات، تبلیغ دین کی نیت سے حدیث شریف کے اس درس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے میری اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔